پڑھیں گے 23 اور 24 اور 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، اور داخل کیا گیا ان لوگوں میں جو ایمان، اور داخل کیا گیا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری ایسے باغات میں کہ جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ ان باغات میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم کے ساتھ، تحیتہم فیہا سلام ان کا استقبال جو ہوگا وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسے بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا مثال، کلمۃ طیبہ پاکیزہ کلمہ کی، کشجرۃ طیبہ پاکیزہ درخت کی طرح، اصلھا ثابت کہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، تؤتی اکولھا لاتا ہے وہ اپنے پھل، کل حین ہر وقت، باذن ربہم باذن ربہا اپنے رب کے حکم کے ساتھ، ویضرب اللہ اور بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مثال، للناس ان لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور گندے کلمے کی مثال، کشجرۃ خبیثہ ایک گندے درخت جیسی ہے، اجتثت من فوق الارض جس کو اکھیڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار نہیں ہے اس کے لیے کوئی ٹھہرنا، کوئی قرار، کوئی رکنا اس زمین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو یہاں پر دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اہل جنت کا استقبال کیسے ہوگا۔ آپ حضرات یہ تو پڑھتے رہتے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار، یہ تو آپ نے کئی جگہوں پر پڑھا کہ ان کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ تو اللہ رب العزت ہر جنتی کو عطا فرمائیں گے جو بھی جنت میں جائے گا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہر جنتی کے باغات اور محلات کیا ہوں گے، اس کی شایان شان ہوں گے۔ جیسے انسان کے اعمال دنیا میں ہوں گے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا کریں گے، محلات اور باغات عطا فرمائیں گے۔ لیکن عمومی طور پہ تمام جنتی جتنے بھی ہوں گے، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا جو استقبال ہوگا وہ کس کی طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف سے سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ سلام ان کے الفاظ دو جگہ پر اور بھی ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 سورہ یاسین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، آپ نے پڑھا ہے۔ اور ایک 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا جہاں پر آتا ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویسے تو اور جگہوں پر بھی ہیں لیکن تیسرا یہ ہے۔ اب ان تینوں جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے پروٹوکول اور استقبال کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو یہ بھی درجات مختلف ہوں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں سلامتی کا پیغام ملے گا فرشتوں کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے، کہ جب جنت میں داخل ہوں گے، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، کہ جب جنتی لوگ جنت کے مین گیٹ پہ پہنچیں گے نا تو جنت کا دروازہ اچانک سے کھلے گا، وقال لہم خزنتہا سلام علیکم، اور جنت کا داروغہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ سلام کرے گا۔ اب پہلا سلام جو ہے جنتیوں کے لیے، داروغہ جنت جو ہے یعنی جنت کا جو نگران ہے وہ کیا کرے گا؟ سلام پیش کرے گا۔ پھر جو یہ آگے چلتے جائیں گے جنت کے بازاروں میں، جنت کی گلیوں میں فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کے اوپر ان کو کیا کریں گے؟ سلامتی کا پیغام دیں گے، آپ کے اوپر سلام ہو، آپ کے اوپر سلام ہو، مبارک ہو، اہلا و سہلا مرحبا کہیں گے، اور پھر ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ان کے محلات کی طرف لے کر جائیں گے۔ جب محلات کی طرف لائیں گے تو محلات کے دروازوں پر کھڑے دربان ان کا استقبال کریں گے، وہ بھی ان کو سلامتی کا پیغام دیں گے، اور پھر جب یہ جنت میں داخل ہوں گے اپنے محلات میں تو وہاں پر ان کی بیویاں 70 بیویاں ان کو حوریں کیا کریں گی؟ سلامتی کا پیغام دیں گی۔ تو اس طریقے سے میرے دوستو ہر جگہ پر جنت میں سلام ہی سلام ہوگا، سلام کے علاوہ اور کوئی کلام نہیں ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر یہ ایک وقت آئے گا جنتی سارے اکٹھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں جنت میں اکٹھا کریں گے۔ جنت کے بالکل وسط میں ایک بڑا میدان ہوگا جہاں پر ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہیں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم، اور فرمایا کہ جو مشرک اور کافر ہیں اس کے ایمان کی مثال۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے تئیں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی ہے کافر کی اور تذکرہ کیا ہے ایمان کا، تذکرہ کیا ہے ایمان کا۔ ذرا غور کیجئے گا، بڑا نکتہ ہے، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے مثال دی ہے کس کی؟ کافر کی، اور تذکرہ کیا ہے کس کا؟ ایمان کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر جو ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ وحدانیت، کچھ نہ کچھ توحید ہوتی ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جو فرعون تھا نا، فرعون وہ دن میں سب کو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ رات کی تاریکی میں وہ بھی چھپ کر اللہ سے کہا کرتا تھا اللہ نہیں، رب تو ہی ہے، میں تو ایسے بنا ہوا ہوں ان کو دکھلانے کے لیے، رب کیا ہے؟ تو ہی ہے۔ یہ ابو جہل اور ابو لہب اگرچہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے لیکن اللہ کی ذات سے انکاری نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان ہوتا ہے لیکن ایمان کی اصلی صورت نہیں ہوتی، جو ایک کلمہ پڑھنے کی صورت میں آتی ہے، نبی پر ایمان لانے کی صورت میں آتی ہے، وہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان کا تذکرہ کیا۔ کچھ لوگ تو ایسے نا جن کی دل میں ایمان ہے ہی نہیں، اللہ کی ذات کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے لیکن وہ کافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال ذکر کی ہے، اور مومنین میں، مسلمانوں میں وہ لوگ جن کے ایمان کمزور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال کو یہاں پر ذکر کیا، اور بالکل کنارے پر پہنچے ہوئے، حالت کفر کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو مومن آدمی ہے اس کی مثال اس درخت کی سی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے جسے اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، بولے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ چھوٹی عمر کے تھے، 9-10 سال ان کی عمر تھی، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قدرتی بات یہ ہے کہ حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، یا غالباً نہیں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے اب یاد نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچے تو آپ نے اپنے ابا سے، حضرت عمر سے عرض کیا کہ ابا جان، جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو صحابہ خاموش رہے، لیکن میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ کس کا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں صحابہ کے ادب میں بولا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آج آپ بول دیتے تو میرا قد بڑا اونچا ہو جاتا، بڑی عزت بن جاتی میری کہ میرے بیٹے نے سوال کا جواب دیا۔ مان ہوتا ہے نا جی،
بچوں کے اوپر ماں باپ کو. تو یہ کھجور کا درخت ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ تشبیہ دی ہے ایمان کو، کیونکہ اس کی جڑیں کیا ہوتی ہیں؟ مضبوط ہوتی ہیں. جتنی مرضی آندھی اور طوفان آ جائے، کھجور کا درخت جو ہے نا ایسے لچک کھا کے سیدھا ہو جائے گا، گرے گا نہیں. باقی درخت کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. اور سب سے لمبا چلا جاتا ہے، بڑی اونچی کھجور کی درخت ہوتا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، بڑا اونچا چلا جاتا ہے. اور پھل اس کا سب سے زیادہ سافٹ اور سب سے زیادہ اچھا کھجور کا درخت، کھجور جو ہوتی ہے اس کا پھل ہوتا ہے. اور ایلوا جانتے ہیں؟ یہ بوٹی ہوتی ہے جس کو ہم اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں بولا؟ چبڑ. دیکھو گے آپ نے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ چبڑ کھیتوں میں اگ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے کمزور ایمان والوں کو مثال دی ہے اس خبیث درخت کے ساتھ کہ اس کو وہ ریت کے اوپر ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کو کھیڑے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اکھڑ جاتا ہے. اور اس کا پھل بھی کیا ہوتا ہے؟ مزدار نہیں ہوتا، اس کی شاخیں بھی مضبوط نہیں ہوتی. تو میرے دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ جو ایمان ہے وہ ایسے ہے جیسے کھجور کا درخت، اور جو کفر ہے یا کمزور ایمان ہے وہ ایسے ہے جیسے کیا ایلوے کی بوٹی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اس طریقے سے کیا دی ہے؟ مثال دی ہے اور تشبیہ دی ہے. اب ذرا ان چاروں آیتوں کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں کہ جاری ہوں گی ان کی نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اور ان کا استقبال ہوگا جنت میں سلامتی کے ساتھ. کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسے بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کلمۃ طیبہ، ایک پاکیزہ کلمہ کی، کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کے ساتھ کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، لاتا ہے وہ اپنا پھل ہر وقت، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کا پھل آ جاتا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ. وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ، اور گندے کلمے کی مثال ایسے ہے جیسے گندا درخت ہوتا ہے، اجتثت، کہ اس کو اکھیڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے، مَا لَهَا مِنْ قرار، نہیں ہے اس کے لیے کوئی ٹھہرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو فہم نصیب فرمائے. الحمدللہ.